اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ قلادت باسعادت منجی بشریعت امام زمان علیہ السلام آپ سب کی خدمت میں یہ تبریک پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معرفت امام علیہ السلام نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے یاروں انصار میں سے قرار دے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 سے پڑھیں گے آج۔ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ فرمایا کہ اور گمان نہ کریں، خیال نہ کریں اللہ کو غافل شمار نہ کریں وہ اس سے جو وہ انجام دیتے ہیں، عمل کرتے ہیں ظالم لوگ، یعنی ظالم لوگ جو عمل انجام دے رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ اس سے اللہ تعالیٰ کو غافل تصور نہ کریں۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ ان کی جو سزا کو مؤخر کرتا ہے، تاخیر میں ڈالتا ہے، اس لیے تاکہ اس دن میں ان کو سزا دی جائے کہ جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی اللہ نے بے شک انہیں اس دن تک مہلت دے رکھی ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اور پھر فرمایا کہ اس دن ان ظالموں کی حالت کیا ہوگی؟ مہطعین مقنعی رؤوسہم، وہ جو ہے وہ سر جھکائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے۔ اندھا دھند دوڑنے کے معنی میں مہطعین، یعنی سر جھکائے اندھا دھند دوڑ رہے ہوں گے اپنے سروں کو اٹھاتے ہوئے۔ اور پھر فرمایا کہ لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہیں خود ان کی طرف بھی نہیں لوٹ رہی ہوں گی۔ اور وافدتہم ہوا، اور ان کے دل خوف کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے ہوں گے، یعنی دل ان کے اڑے جاتے ہیں، یعنی دل میں اتنا خوف ہوگا کہ خوف کی وجہ سے ان کے دل جو کھوکھلے ہو چکے ہوں گے۔ یہ بیان فرمایا کہ ظالم جو ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان کے اعمال کی خبر نہیں ہے۔ اور دوسری آیات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ یہ گمان نہ کریں کہ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، ہم ان کو مہلت اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کے ظلم میں، ان کے گناہوں میں اضافہ ہو، اور پھر ہم ان کو پکڑ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بیان فرمایا کہ یہ ظالم گمان نہ کر لیں، اور یہ گمان اپنا کریں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے عمل سے آگاہ نہیں ہے، غافل ہے، فقط اس لیے ان کی سزا کو تاخیر میں ڈالا گیا ہے، ان کو مہلت دی گئی ہے تاکہ ان کی پکڑ اس دن میں ہو کہ جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی انتہائی سخت دن ہے۔ اتنا سخت دن ہے کیونکہ یہ خصوصاً ظالموں کے لیے سخت دن ہوگا کہ ان کی کیفیت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ ان کو اپنے جب کہیں ان کو امن نظر نہیں آئے گا، دوڑ رہے ہوں گے سر اٹھائے
سرپٹ بھاگ رہے ہوں گے کبھی ادھر کبھی ادھر، اور ان کی آنکھیں جو ہے وہ ان کو کچھ سجائی نہیں دے گا، ان کی آنکھیں ان کی طرف بھی نہیں لوٹ رہی ہوں گی، ان کو کچھ سجائی نہیں دے گا، اور ان کے دل جو ہے وہ کھوکھلے ہو چکے ہوں گے خوف کی وجہ سے۔ تو یہ کیفیت بیان کی جا رہی ہے اس دن کی کہ جو انتہائی ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آج ظالم اور جابر جو ظلم کر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ڈھیل دے دی ہے۔ اور آج دیکھیں دنیا میں ظلم موجود ہے، ظلم و بربریت موجود ہے، بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر ظلم فلسطین میں ہو رہا ہے، غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے ان ظالموں سے، اور دوسری طرف آزمائش بھی، ایک طرف ان بیچارے فلسطینیوں کی آزمائش ہے اور ایک طرف بے حس مسلمانوں کی آزمائش ہے، بے حس حکمرانوں کی آزمائش ہے، بے حس عربوں کی آزمائش ہے کہ جو ان کے ارد گرد موجود ہیں، اطراف میں موجود ہیں، اور ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں کہ بیچارے کس انداز سے فلسطینی اور غزہ کے مسلمان جو ہے شہید ہو رہے ہیں، اور جو ہے ان کی پرواہ نہیں کی جا رہی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک طرف آزمائش ہے اور ایک طرف ظالموں کو ڈھیل ہے کہ تاکہ ان کے ظلم کا جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے، اور انشاءاللہ ان قریب جو ہے وہ دنیا میں بھی یہ عذاب کا مزہ چکھیں گے، اور آخرت میں تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا عذاب ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، اور تم ڈراؤ لوگوں کو اس دن سے کہ جس دن عذاب ان کے پاس آئے گا۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، بس اس دن ظالم یہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ ہمارے لیے تھوڑی مہلت دے دے، تھوڑی مدت ہمیں ڈھیل دے دے، اور نجب دعوتک، ہم اگر تو ہمیں ڈھیل دے دے تو ہم کیا کریں گے؟ تیری آواز پہ لبیک کہیں گے، ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں گے، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور تیرے رسولوں کی اتباع کریں گے۔ اَوَلَمْ تَكُونُوا اقسمتم من قبل مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ، تو انہیں کیا جواب ملے گا؟ انہیں جواب ملے گا کہ تم اس سے پہلے تم قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کسی قسم کا زوال و فنا نہیں ہے، یعنی یہ قیامت کا انکار کرتے تھے۔ تو اب جو قیامت جب سامنے آئی ہے اور وہ عذاب کی شدت کو دیکھا تو پھر اس وقت جو ہے وہ تم پیچھے ہٹ گئے۔ یہ عذاب کی شدت اور سختی اس قدر زیادہ ہے کہ یہ ظالم جب اس عذاب کو دیکھیں گے تو یہ تمنا کریں گے، دعائیں کریں گے، گڑ گائیں گے کہ کاش ہمیں تھوڑی سی مزید مہلت مل جائے، اے ہمارے پروردگار تھوڑی سی ہمیں مہلت دے دے، تھوڑی سی ہمیں زندگی دے دے، تو ہم کیا کریں؟ ہم جو ہے وہ تیری دعوت کو لبیک کہیں گے، تیری توحید کو قبول کریں گے، تیرے تابع فرمان بن جائیں گے، تیرے رسول کی اتباع کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب وہ مہلت تمام ہو گئی، اب مہلت نہیں رہی۔ دنیا میں بڑی مہلت دی تمہیں، بڑی ڈھیل دی ہے تمہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے لیکن آخر ایسا پکڑتا ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی، اس کے بعد جو ہے وہ تو یہاں ظالم جو ہے وہ جابر جو ظلم کرتے ہیں وہ پھر تمنا کریں گے کہ کاش تھوڑی سی ہمیں مہلت مل جائے اور ہم جو ہے وہ نیک بندے بن جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم تو اس عذاب کو جھٹلاتے تھے، تم تو اس آخرت کو جھٹلاتے تھے، تم تو یہ کہتے تھے کہ قسمیں کھاتے تھے کہ ہمیں تو کوئی قسم کے زوال نہیں ملے گا، دنیا ہمارے لیے ہمیشہ ہم رہیں گے، اگر دنیا سے چلے گئے تب بھی ہمیں آخرت کی نعمتیں ملیں گی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جو انہیں فرما رہا ہے کہ اب تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری صورتوں میں بھی اس طرح سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ ظالم اور جو مجرم ہیں وہ یہ تمنا کریں گے کہ اے کاش جو ہے ہمیں واپس لوٹایا جائے، جیسے سورہ نعام میں بھی فرمایا کہ یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کہ اے کاش ہم دوبارہ دنیا میں لوٹائے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہ کریں۔ جو بھی مجرم ہے، جو ظالم ہے، وہ تمنا کرے گا اے کاش میں دوبارہ واپس لوٹایا جاؤں،
کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے اور میں اللہ تعالیٰ کی بندگی انجام دے دوں، لیکن دوبارہ وہ فرصت، وہ لمحہ، یہ لمحات دنیا کے جو ہمیں ملے ہیں یہ واپس تو نہیں پلٹ کے آنے، دوبارہ نہیں ملنے۔ تو اللہ تعالیٰ جو انسان کو مہلت دی ہے اور انسان کو عقل و شعور دیا ہے اور انسان کی ہدایت کا انتظام کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہیں، اور اگر وہ اس سے فائدہ نہیں حاصل کرتا اور گمراہی اختیار کرتا ہے، ظلم کی طرف جاتا ہے، گناہوں کی طرف جاتا ہے، معصیت کی طرف جاتا ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کے لیے دوبارہ پلٹایا جانا ناممکن ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دوبارہ کسی کو دنیا میں پلٹایا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ مجرم جو ہے وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش سارے اس کے رشتہ دار، اس کے بیٹے، اس کی اولادیں، اس کی بیوی، اس کے رشتہ دار سارے کے سارے وہ فدیہ بن جائیں اور وہ عذاب سے بچ جائے۔ لو یفتدی کی قرآن نے بیان کیا کہ اگر یہ سب فدیہ بن جائیں اور اسے اور تمام دنیا کے لوگ اس فدیہ بن جائیں اس کے بدلے میں، اور اس کو عذاب سے چھٹکارا مل جائے، تو فرمایا کہ کلا ہرگز نہیں، لذا یہ آتش جہنم جو ایسی ہے کہ جو اس کو چھوڑنے والی نہیں ہے، اور کوئی اس کے دوسری کی جگہ جو ہے وہ عذاب نہیں جھیلے گا۔ ہر شخص اپنے جو ہے وہ عذاب اور جو کچھ اس نے عمل کیا اپنے اعمال کا حساب اس کو دینا ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہر ایک جو ہے وہ اپنے اعمال کی سزا بھگتے گا۔ تو اس وقت جو ہے وہ کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی اور کوئی واپسی کا امکان نہیں ہے۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ ان سے یہ کہا جائے گا وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ان گزشتہ ظالموں کی بات کرنے کے بعد اب جو موجود لوگ ہیں، دنیا میں موجود ہیں، ان سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم بھی انہی گھروں میں آباد ہوئے ہو، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنَ، ان گھروں میں آباد ہوئے کہ جن گھروں میں وہ لوگ گزشتہ لوگ رہتے تھے کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کے گھروں میں تم آباد ہوئے کہ جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور تمہارے لیے یہ بات واضح ہو چکی کہ کیف فعلنا بہم، ہم نے ان کے ساتھ کیسا کیا، وضربنا لکم الامثال، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی دی۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرمائے گا کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے ہلاک کیا، تم بھی ان کی جگہ جانشین ہوئے اور ان کی جگہ ان کے مکانوں میں، ان بستیوں میں رہے، اور تمہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ ظالموں کے ساتھ کیا اثر انجام دیا اور ان کا کیا حال کیا ہے، تو اس کے باوجود تمہیں آنکھیں نہ کھولیں، تم نے جو ہے وہ ہماری دعوت کو لبیک نہیں کہا، ہمارے رسولوں کو جھٹلایا، تم نے ظلم کیا، تو اب جو ہے وہ تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اور واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمائے وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور انہوں نے اپنی مکاریاں کی، چالیں چلیں، اور اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے سامنے ان کی چالیں، یعنی اللہ کے پاس ان کی چالیں، یعنی اللہ کے سامنے ان کی چالیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی چالوں سے خوب آگاہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کی چال بازیاں اور ان کی مکاریاں بڑی تیز اور بہت بڑی چالیں تھیں، یعنی اس قدر چالیں ان کی تیز تھیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں، یعنی کہ جو ہے وہ ان کی چال بازیوں کی بڑا ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، اگرچہ ان کی چال بازیاں، ان کی مکاریاں ایسی تھیں کہ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں، یعنی ظالم اور جابر حکمران اور طاقتیں اور طاغوت ہمیشہ چال بازیاں کرتا ہے، شیطان کی چال، جیسے شیطان چال چلتا ہے اسی طرح شیطان کے چیلے چال چلتے ہیں، مختلف چالیں اور مکاریاں کرتے ہیں، اس سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور انبیاء اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مقابلے میں وہ چال بازیاں کرتے ہیں، ہدایت کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے چال بازیاں کرتے ہیں۔ لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی وہ چالیں چلتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ خدا ان سے غافل ہے، خدا کے سامنے ہے، عند اللہ مکرہم، یعنی خدا ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ نقشے بناتے ہیں، وہ چال چلتے ہیں، تو وہی سمجھتے ہیں کہ خدا کو علم نہیں ہوگا، نہیں، خدا تعالیٰ کو تو علم ہوتا ہے،
اور ان کی چالیں جو ہے ان کا اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی چالوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اللہ کی علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے علم کا اور اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ لیکن باوجود اس کی کہ ان کی چالیں بہت بڑی ہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی چالوں کو رسوا کرتا ہے، ان کو رسوا کر دے گا۔ جیسے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا وما کروا وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین، وہ انہوں نے بھی چال چلی، اللہ نے بھی چال چلی، اور اللہ تعالیٰ تو چال چلنے والوں میں سے سب سے بہترین ہے۔ اللہ کی جو تدبیر ہوتی ہے وہ تمام تدبیروں کے اوپر غالب ہو جاتی ہے، کہ جتنا بھی دشمن جو ہے وہ چالیں چلتے رہیں اور مکاریاں کرتے رہیں، بالآخر اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور اللہ تعالیٰ کی چال کے مقابلے میں وہ ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ قوموں کی عبرتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، قوم فرعون اور قوم سمود اور قوم عاد اور گزشتہ جتنی قومیں ہیں وہ بڑی چال بازی انہوں نے کی تھی، بڑے مکر و فریب انہوں نے کیے تھے۔ فرعون سے بڑا کوئی مکار اور فریبکار نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس کو جو ہے وہ پکڑا کہ جو ہے وہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا اس کو۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی چال سے ڈرنا چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ، بس تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو وَلَا تَحْسَبَنَّ، تم گمان نہ کرو، خیال نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی مخالفت کرے گا۔ اللہ اپنے رسولوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی مخالفت نہیں کرے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ بڑا غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے اور رسولوں کے ذریعے سے وہ وعدہ لوگوں تک پہنچایا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کی ایمان لے کے آئیں اور پیروی کریں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ ہمیشہ باقی ہے اور سچا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو اپنے رسولوں کے ساتھ کیے وعدے کو جو ہے کی مخالفت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ جو بھی رسولوں پر ایمان لے کے آئے اور رسولوں کی پیروی کرے، اور جو ہے وہ جو لوگ ان کے ساتھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں بھی سعادت قرار دے گا اور آخرت میں بھی سعادت قرار دے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ حق ہمیشہ آخرکار غالب ہو کے رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں جو ظلم و جور موجود ہے وہ عدل اور انصاف دنیا میں ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء سے کیا ہے اور ائمہ سے کیا ہے، یہ وعدہ جو ہو کے رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ظالم اپنی سزا، ظلم کی سزا کو دنیا میں ہی ظلم کو اس کی سزا کو پائیں گے، اور آخرت کا سزا تو اس سے بڑھ کر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو اللہ اپنے وعدوں کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ قرآن نے کریم دوسری جگہ فرمایا کہ جب فیصلہ تمام ہو چکا ہوگا اور جب سزا سنا دی جائے گی اور قیامت برپا ہوگی اور اس وقت جہنمیوں کو جہنم میں لے کے جائیں گے، تو اس وقت جو شیطان جو ہے وہ کہے گا، جیسے گزشتہ آیات میں یہ بیان ہوا تھا کہ اس وقت شیطان جو ہے تقریر کرے گا اور کہے گا کہ میں نے بھی تمہیں وعدہ دیا تھا اور خدا نے بھی وعدہ دیا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا، فریب پر مبنی تھا، لیکن اللہ کا جو وعدہ تھا وہ سچا تھا۔ لیکن میں نے تمہیں جو ہے وہ دعوت دی، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، لہٰذا فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، کیونکہ تم نے اللہ کے سچے وعدے کو جو ہے وہ ٹھکرا دیا اور میرے جھوٹے وعدے کو تم نے مان لیا، حالانکہ میں نے تمہیں صرف فریب کا وعدہ دیا تھا، میں نے تمہیں صرف جو ہے وہ چیزوں کو خوبصورت تزئین کر کے سامنے پیش کیا تھا، دنیا کی رنگینیوں کو دکھا کے تمہیں جو ہے وہ جھوٹے وعدے دیے تھے، اور تمہیں سبز باغ دکھائے تھے، تم لوگوں نے میرے وعدوں کو قبول کر لیا اور خدا تعالیٰ کے عظیم وعدے کو نہیں مانا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا وعدہ ہے، حقیقت وہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کو پاداش دیتا ہے۔ تو انسان جو ہے چونکہ جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے دنیا میں ہی سب کچھ مجھے مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو
جو ہے انسان کے لیے آخرت رکھی ہے، مومن کے لیے اللہ نے آخرت رکھی ہے، یعنی دنیا میں اس کو تمام آسائشیں، تمام ہر طرح کی آسائشیں نہیں مل سکتی، اور دنیا اس قابل بھی نہیں ہے، اور اس قدر وسعت اس کے اندر موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو اسی دنیا میں اجر دے سکے، لہٰذا اللہ نے مومن کا اجر آخرت کے لیے رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ کہ دنیا بے قدر ضرورت مومن کے لیے بھی رکھی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے، لیکن کبھی بھی یہ توقع نہ رکھیں کہ ہمیں سب کچھ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دے دے، اور نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے آخرت، اللہ تعالیٰ مومن کے لیے آخرت رکھتا ہے، اور جو قرآن نے بیان فرمایا کہ جو وَمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا، جو فقط دنیا کا ارادہ رکھتا ہے تو ہم دنیا میں سے اسے کچھ دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں رہے گا، وَلَوْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ لیکن جو دنیا کے نہیں بلکہ آخرت کا ارادہ رکھے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کا جو ارادہ رکھتا ہے اور آخرت جو چاہتا ہے تو ہمیں دنیا میں سے بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کے لیے بہترین جو ہے وہ زندگی ہمیشہ کے لیے۔ تو ہم وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں کی حسنہ چاہتے ہیں، ہم اگر کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو ہمارا ہدف اور مقصد آخرت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ظاہری بات ہے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی کچھ زندگی کے لیے کچھ تگ و دو کرتے ہیں، اگر اس کو روزی کی تلاش کرتے ہیں یا دیگر امور انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی ہدف خدائی اگر ہمارا ہونا چاہیے، ہدف ہمارا آخرت ہونا چاہیے، ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے بالآخر اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے، دنیا سے ہم نے دل نہیں لگانا، یہ بہت مہم ہے ایک مومن کے لیے کہ دنیا میں کوشش کرے، اسٹرگل کرے دنیا، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے کوشش کرے، اور ہمیشہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی کام کرے اپنی آخرت کے لیے کرے، تو لہٰذا دنیا اور آخرت دونوں کے اللہ تعالیٰ اس کو حسنہ عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اس کے لیے نیک اور صالح زندگی قرار دیتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے ہمیشہ۔ تو اللہ کا دیے ہوئے وعدے جو ہے وہ سچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پھر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ وہ دن جو ہے وہ جس دن آسمان جو ہے زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی، اور آسمان بھی کسی اور آسمان سے بدل جائے گا، یعنی زمین جو دنیا کی یہ زمین ہے، یہ زمین نہیں رہے گی، آسمان وہ آسمان نہیں رہے گا، بلکہ بدل جائے گا، اور وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور سب وہ خدا واحد قہار کے سامنے پیش ہوں گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ، کہ فِي الْأَصْفَادِ، کہ تم دیکھو گے، آپ دیکھیں گے مجرموں کو اس دن کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے لائے جائیں گے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، مقرنین بالاسفاد، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ان کو دیکھیں گے اور جکڑے ہوئے پائیں گے۔ قیامت کا جو منظر ہے وہ بڑا سخت ہے اور بڑا بھیانک ہے اور بڑا شدید ہے۔ قرآن بیان فرما رہا ہے کہ قیامت کا جب ماحول ہوگا، قیامت برپا ہوگی، جب سب تہس نہس ہو جائے گا، سب تباہ ہو جائے گا، یعنی یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں زمین یا آسمان، یہ سب تہس نہس ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اور جو قیامت کا منظر ہوگا قرآن کی آیت کے مطابق، یہ جو زمین ہماری ہے یہ نہیں رہے گی، اور یہ آسمان جو ہے یہ آسمان نہیں رہے گی، اس زمین کو بھی زمین بھی بدل جائے گی، آسمان بھی بدل جائے گا، یعنی زمین کی جگہ کوئی اور زمین، اس آسمان کی جگہ اور آسمان جو آخرت کا ہوگا، یعنی کیونکہ یہ دنیا کی زمین تو تہس نہس ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، نابود ہو جائے گی، تو پھر اس کی جگہ اللہ تعالیٰ ایک اور زمین بنائے گا جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب، یہ آسمان جو ہے وہ تہس نہس ہو جائے گا، کیونکہ ایسا عظیم زلزلہ ہے، ایسا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم جو کہا گیا ہے کہ یہ جتنے سیارے ہیں، سیارت کہکشائی ہیں، یہ سب آپس میں ٹکرا کے تہس نہس ہو جائے گا، عظیم تباہی ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک نئے خلقت بنائے گا، نئے آسمان، نئی زمین۔ تو لہٰذا اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین اور یہ آسمان جو موجودہ زمین و آسمان ہے یہ نابود ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخرت میں قیامت کے لیے ایک نیا زمین و آسمان بنائے گا، کہ جس نے فرمایا کہ جس دن یہ زمین یوم تبدل الارض غیر الارض، یعنی یہ زمین جو آپ کی ہے یہ زمین نہیں رہے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو دوسری زمین سے تبدیل کر دے گا، اور اسی طرح آسمان بھی
والسماوات، اور اسی طرح سے یہ آسمان جو ہیں یہ ان آسمانوں کو دوسرے آسمانوں سے بدل دے گا، نئے آسمان نئی زمین خلق ہوگی اور پھر قیامت برپا ہوگی، اور اس وقت اللہ کے حضور میں سب پیش ہوں گے۔ الواحد القہار، خدا واحد القہار کے حضور میں جو ہے وہ سب حاضر کیے جائیں گے، اور اس وقت جب اللہ کے حضور میں حاضر کیا جائیں گے تو اس وقت جو ہے وہ جو مجرم ہیں وہ مجرم کس حالت میں لائے جائیں گے؟ مجرم اس حالت میں لائے جائیں گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، زنجیروں اور بیڑیوں میں ان کو جکڑا ہوا ہوں گے، اور وہ لائے جائیں گے خدا کے حضور میں۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، کہ ان کے لباس گندک کے ہوں گے، سرابیلہم من قطران، ان کے لباس جو لباس پہنے ہوں گے وہ گندک کے آگ کے شعلوں پر مبنی ہوں گے، وتغشی وجوہہم النار، اور آگ ان کے چہروں کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ کس لیے ہے؟ فرمایا اس لیے کہ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ ہر نفس کو اس کے عمل کی جزا دے دے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہاں اس جو ہے وہ جہنمیوں کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جہنمی مجرم کس حالت میں لائے جائیں گے، تو ان کے لباس جو ہے وہ قطران جو ہے وہ پگھلی ہوئی تارکول یا گندک کو کہا جاتا ہے۔ گندک وہ ایک ایسا مادہ ہے کہ جو آتش گیر ہے، یعنی اس کو آگ پکڑ لیتی ہے، اور کہا گیا کہ ان کا لباس جو ہوگا وہ پگھلی ہوئی تارکول بھی ایسا مادہ ہے کہ جو آگ کو پکڑتا ہے اور اس کے اوپر آگ لگتی ہے، اور آگ تارکول یا گندک پر مبنی، یعنی ایسا لباس ہوگا کہ جو آتشگیر لباس ہوگا، آتشگیر یعنی ان کے پر آتش ہی آتش، آگ ہی آگ، یعنی سمجھے کہ دوسرے معنوں میں ان کا لباس جو ہے وہ ان کا کپڑے آتش کے ہوں گے، آگ کے ہوں گے، یعنی آگ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوگی جب خدا کے حضور پہ لایا جائے گا۔ چہروں کے اوپر بھی ان کے آگ چھائی ہوگی، وجوہہم النار، چہروں پہ، یعنی کس قدر اذیت اور کس قدر جو ہے وہ سخت عذاب ہے مجرمین کا، کہ فرمایا کہ پورا کا پورا بدن ان کا آتش میں ہوگا، ان کے چہروں کے اوپر بھی آگ چھائی ہوئی ہوگی، اور ان کو خدا کے حضور میں پیش کیا جائے گا، اور اس حالت میں جو ہے وہ لائیں گے۔ اور فرمایا کہ یہ سزا کس لیے ہے؟ اس لیے کہ تاکہ اللہ جزا دے دے ہر شخص کو جو کہ اس نے کیا ہے، یعنی یہ جو آگ سے ان کا پورا جسم جو ہے وہ، ان کے کپڑے آگ کے ہیں، ان کے چہرے کے اوپر بھی آگ ہے، یہ اللہ نے ان کے لیے سزا تجویز نہیں دی کی، بلکہ خود انہوں نے اپنے عمل سے یہ سزا اپنے لیے تجویز کی ہے۔ کل نفس ما کسبت، جو ہر نفس نے جو کچھ کیا ہے اس کی جزا اس کو دے دی جائے، یعنی یہ ان کے عمل کی جزا ہے جو کہ انہوں نے انجام دیا ہے۔ اللہ نے کس زبردستی ان کو کوئی عذاب نہیں دیا، بلکہ یہ عذاب، یہ آگ خود ان کی بنائی ہوئی ہے، خود انہوں نے کریٹ کی ہے۔ انسان جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے لیے آتش جہنم کو بنا لیا ہے، یعنی ایسے اعمال انجام دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں جہنم کی آگ خلق ہوتی ہے۔ تو جہنم کے جو عذاب ہے، مختلف طرح کے عذاب، وہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنے لیے بنا رہا ہوتا ہے۔ جنت بھی خود ہی بناتا ہے، جہنم بھی، جنت کی نعمتیں بھی انسان کے عمل سے ہی بنتی ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ جو ہے وہ جنت ہے، یہ جو ہے وہ اپنے عمل سے انسان جو ہے جنت بھی بناتا ہے، جہنم بناتا ہے۔ یہ ناری اپنی خلقت میں نہ، یہ خاکی مخلوق جو اپنی خلقت میں نہ نوری ہے، ناری کس طرح سے ہے کہ عمل سے جو ہے کیا ہے، شعر، مشہور شعر ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے یا نہ ناری۔ یعنی اسی طرح سے ہے کہ یہ خاکی انسان جو ہے اپنی جبلت کے اعتبار سے نوری و ناری نہیں ہے، نہ تو
وہ بہشتی اور میں جہنمی کہ دنیا سے نہیں اپنے عمل کے نتیجے میں ہی جب وہ انسان اپنے لیے جنت بھی بنا رہا ہوتا ہے اور جہنم بھی بنا رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ عمل یہ بیان فرمایا کہ یہ جو ان کے کپڑے لباس جو ہے ان کے گندک کے اور آتش گیر مادے کے ہوں گے، اور ان کے پورا لباس جو ہے وہ کے اوپر کیا ہوگا، آگ ہی آگ ہوگی، اور دوسرے ان کے چہروں کے اوپر بھی آگ چھائی ہوگی۔ آپ دیکھیں مقایسہ کریں اہل بہشت کے ساتھ کہ فرمایا لباسہم فیہا حریر، ان کے لباس وہاں پہ حریر کے ہوں گے، ریشم کے ہوں گے، فی وجوہہم نظرہ، ان کے چہرے شادمان ہوں گے، ان کے چہروں میں جنت کی نعمتوں کے آثار نظر آ رہے ہوں گے، اور یہ وہ ہیں کہ جن کے چہروں کے اوپر آگ ہوگی۔ تو زمین آسمان کا فرق ہے، کتنا فرق ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ ان کے خود عمل کی سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت ان اللہ سریع الحساب، سریع الحساب ہے، فوراً جو ہے وہ حساب جو ہوتا ہے، یعنی جو عمل ہے اس کا رد عمل فوراً ہو جاتا ہے، یعنی جو انسان آنکھ بند کرے گا اس کا عمل جو ہے اس کا انتظار کر رہا ہوگا، اور اس کے لیے جو ہے اس کو آل کے لپیٹ لے لے گا۔ اور آخری آیت میں فرمایا کہ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے پیغام ہے، وَلِيُنذِرُوا بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو تنبیہ کی جائے، تاکہ اس کے ذریعے سے انہیں انذار کیا جائے، وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لیں انما ہوا الہ واحد، یہ کہ وہی خدا الہ واحد اکیلا معبود ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل والے صاحبان عقل نصیحت حاصل کریں۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے، فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے ایک واضح طور پر پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام لایا گیا ہے، ہدایت پر مبنی پیغام، واضح پیغام، روشن پیغام، تاکہ انسان جو ہے اس سے ہدایت حاصل کرے، اور تاکہ جو ہے وہ ان کو اس کے ذریعے سے انذار کیا جائے، تاکہ ان کو ڈرایا جائے، تاکہ وہ متوجہ ہوں اور ایسے اعمال انجام دیں کہ جس کے ذریعے سے ان کی آخرت سنور جائے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا میں ایسے اعمال انجام دیں کہ جن کی وجہ سے ان کو یہ جہنمی والا عذاب کی جس کو بیان کیا گیا ہے وہ ان کو اس کی لپیٹ میں لے جائے۔ لہٰذا انذار کیا ہوتا ہے؟ انذار یعنی کہ ایک خطرہ آپ کو سامنے موجود ہے، اس خطرے سے آگاہ کرنا، اور رسول خدا کی جو رسالت کی بنیاد ہے وہ انذار کے اوپر ہے، یعنی آپ آئے ہیں لوگوں کو آئندہ آنے والے خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے کہ آپ کے سامنے ایک بہت بڑا خطرہ درپیش ہے۔ وہ کیا خطرہ ہے؟ وہ آگ ہے، جہنم کی آگ ہے، وہ آخرت کا عذاب ہے، کہ اپنے آپ کو اگر بچانا چاہتے ہو تو یہ ہے دستور العمل۔ قرآن وہ دستور العمل ہے، وہ نسخہ ہے کہ جس پر عمل کر کے ہم اپنے لیے اپنے آپ کو اس خطرے سے نجات دے سکتے ہیں، اس عذاب سے نجات دے سکتے ہیں، دنیا کی میں بھی سعادت حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت کی سعادت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ انذار وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ ایک ہے، الہ واحد، ان کا ایک ہی معبود ہے، اور اس کے سوا کسی کی پرستش نہ کریں، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل والے جو ہے وہ نصیحت حاصل کریں، صاحبان عقل۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، اور اسی عقل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخرت میں فیصلے بھی کرے گا، اور اسی عقل کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ ہدایت پاتا ہے۔ یہ عقل سلیم جو ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان جو ہے وہ کبھی جذبات میں آ کے کبھی مختلف چیزوں میں اس کی عقل جو ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے، لیکن سب سے آگے آپ کی عقل ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں کہ ہم اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے ہمارا معاشرہ کس قدر پیچھے ہے، قرآن کے معاملے میں ہم کس قدر پیچھے ہیں، قرآن سے ہم کیا سمجھتے ہیں، قرآن کو ہم کس حد تک درک کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں آئے دن ہمارے معاشرے میں جو طرح طرح کے مختلف واقعات پیش آتے ہیں،
جذباتی اور جنونی پن کے جو واقعات پیش آتے ہیں، اس سے ہمارے معاشرے کے اندر پائی جانے والی جو ہے وہ جہالت اور بے عقلی کا اندازہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی کسی کو پکڑ کے جو ہے وہ آگ لگا دی، ٹھیک ہے، مذہبی جنونیت کی بنیاد پر۔ نہ ان کو قرآن کا پتہ ہے، نہ ان کو دین کا پتہ ہے، نہ ان کو دینی تعلیمات کا پتہ ہے، اور فقط ایک مذہبی جنونیت کی بنیاد پر کبھی کسی کے اوپر الزام توہین مذہب کا لگا کے، کبھی توہین نبی کی توہین کا لگا کے، کبھی قرآن کی توہین کا لگا کے، آئے دن آپ دیکھتے ہیں طرح طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ سیالکوٹ میں پوری عیسائی بستیوں کو جلا دیا جاتا ہے، واقعہ کوئی ہوتا نہیں ہے، اور صرف جو ہے وہ ایک ہلکی سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ شہ دے کے اور بکا کے جی فلاں قرآن نے توہین کی ہے، اور کسی نے کی ہے نہیں کی ہے کوئی پتہ بھی نہیں لگا، اور پوری عیسائی بستیوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کتنے قتل ہو چکے ہیں، کتنی مذہبی جنونیت موجود ہے، عقل و شعور نام کی چیز نہیں ہے۔ اب یہ گزشتہ دن جو واقعہ پیش آیا کہ وہ عربی کیلیگرافی پر مبنی جو ہے اس نے کپڑے پہنے ہوئے عورت نے، اور پورے جو ہے وہ لوگ جو ہے جمع ہو گئے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک نہتی عورت کے اوپر، معصوم عورت کے اوپر، کہ جس نے حجاب بھی ظاہری طور پر کیا ہوا تھا، اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہے، اور اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں، اس کی دوسری چھین لیتے ہیں، اور اس کے کپڑوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، اور خدا نخواستہ وہاں بھی بہت بڑا واقعہ پیش ہو سکتا تھا، اور اس طرح سے نعرے لگا رہے تھے کہ جو ہے وہ توہین رسول کی، جو ہے رسول کی توہین کرنے والا اور قرآن کی توہین کرنے والے کی ایک ہی سزا، سرطن سے جدا۔ یہ مذہبی جنونیت کہاں سے آئی ہے؟ قرآن نے ہمیں عقل و شعور دیا ہے، نہ تم لوگوں کو قرآن کا پتہ ہے کہ قرآن کیا ہے، کون سی آیات کیا ہیں، اور نہ انہوں نے کبھی قرآن کو پڑھا ہے، نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، نہ قرآن کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور ایک انتہا پسندی ان کے اندر، لوگوں کے اندر موجود ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی واقعی ایک روگ ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ اتنی جہالت، اتنی جو ہے وہ اندھی تقلید، اتنی جو ہے وہ عقلی حوالے سے بے بہرہ لوگ، یعنی حیوانوں کی طرح کہ جو ایک طرف آواز لگا دے سب اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں۔ یہ واقعی یہ ایک جو ہے وہ بہت بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ہمارا معاشرہ کس قدر گر چکا ہے، اور ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں، کیسے ہم لوگ ترقی کر سکتے ہیں اگر اس طرح کا ماحول ہمارے معاشرے کے اندر رہا۔ قرآن کریم پڑھا نہیں جاتا، پڑھا جاتا ہے تو رٹے کی طرح، طوطے کی طرح پڑھا جاتا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں کہ قرآن کی آیت کون سی ہے اور عربی عبارت کون سی ہے۔ کہیں بھی عربی عبارت سے نظر آئے گی تو اس کو وہ قرآن سمجھ لیں گے، کیونکہ قرآن سے مانوس نہیں ہے، انس نہیں ہے قرآن سے، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کی آیت کون سی اور قرآن کی آیت نہیں ہے کون سی، کیونکہ کبھی قرآن کو کبھی سمجھا ہو تو پتہ چلے، کبھی قرآن کی طرف توجہ کی ہو تو جو پڑھتے ہیں وہ بھی طوطے کی طرح جو ہے وہ ایسے رٹا لگا کے۔ حافظ بھی ہمارے اندھے ہوتے ہیں، اور دوسرے بھی جو ہے، یعنی یہ ہمارے معاشرے کی واقعی ایک روگ ہے کہ ہم لوگ، قرآن ہمیں عقل دینے کے لیے آیا ہے، شعور دینے کے لیے، آگاہی دینے کے لیے آیا ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یعنی صاحبان عقل کیا نصیحت حاصل کریں۔ یعنی قرآن اس لیے آیا ہے کہ تاکہ ہماری عقل اور بصیرت کو کھولے، ہمیں عقلانی بنائے، ہمارے عقل کی طرف لے کے جائے، ہمیں شعور کی طرف لے کے جائے، ہمیں ترقی کی طرف لے کے جائے، اور ہمیں انسانی بنیادوں پر، انسانی اقدار پر ترقی کی طرف لے کے جائے۔ رسول خدا اس لیے آئے کہ فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے آئے کہ لوگوں میں انسانی اقدار کی اعلیٰ ترین کمال کی کو لے کے جاؤں۔ لاتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، اور ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، اسی نبی کے ماننے والے امتی ایک جو ہے وہ آئے دن کسی کو پکڑ کے جو ہے وہ اس کو توہین مذہب، توہین دین، توہین قرآن کا الزام لگا کے اس کو جو ہے وہ کبھی جلا رہے ہوتے ہیں، کبھی مار رہے ہوتے ہیں، اور کبھی جو اس کے خلاف سرطن سجدہ کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ انتہائی جو ہے وہ واقعی افسوس کا مقام ہے کہ ہمارا معاشرہ اور ہماری قوم اس قدر گر چکی، اور ہم سب نے یہ کردار ادا کرنا ہے لوگوں کے اندر معرفت ایجاد کرنے کی، بصیرت ایجاد کرنے کی، کہ اپنے اندر بصیرت ایجاد کرو، معرفت ایجاد کرو، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑو۔ ٹھیک ہے، قرآن کے اوپر عمل پیرا ہو، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کے ذریعے سے عقل اور معرفت حاصل ہوتی ہے، تعقل پیدا کریں، بصیرت حاصل کریں، تاکہ ہم ایک اچھے معاشرے، اچھے عالی اخلاق کی بنیاد پر معاشرے کی بنیاد رکھ سکیں۔
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عاقبت بخیر فرمائے، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم معرف قرآن اور اہل